یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارا حساب لینے والا ہے، لیکن اگر تم طاقت رکھتے ہو تو بھاگ جاؤ، بھاگو، آسمانوں زمینوں کے کنارے سے بھاگ نکلو۔ تم بھاگ نہیں سکتے مگر ایک سلطان کے ساتھ، ایک زور کے ساتھ۔ یہاں پر انسان و جن کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کی حدود سے جو تمہارے لیے اس نے قائم کی ہے نا، اس سے نکل سکتے ہو، مطلب تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو نا، تو جاؤ، سب مل جاؤ اور نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ نکل سکتے ہو تو بھاگ نکلو۔ انسان کو یہاں پر بے بس کر دیا گیا ہے کہ تم سمجھتی ہو نا تمہارے پاس بڑا زور ہے، بڑا غلبہ ہے تمہارا، تم اپنے آپ کو آزاد طاقتور سمجھتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو اللہ سے دور، اپنے حساب سے دور، بھاگو، جاؤ، بھاگ کر دیکھ لو، زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، جاؤ جہاں جاتے ہو جاؤ، اپنے اس گلیکسی سے نکل کر دیکھ لو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان تو ابھی پہلے آسمان کے نیچے ہے، ابھی اوپر اور 6 آسمان ہیں، ہم تو پہلے آسمان کے حدود کو جان ہی نہیں سکے تو نکلنا کہاں ہے، چاند سے آگے ہم قدم رکھ ہی نہیں سکے تو کہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نکل ہی نہیں سکتے تم، ایون کہ جنات بھی نہیں جا سکتے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ جنات کے پاس تو بڑی طاقت ہے، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں تک گھوماتے ہیں، نہیں نہیں، وہ بھی یہیں تک گھومتے ہیں، آگے جائیں گے تو آگے آ رہا ہے آیات میں کہ ان کے لیے پھر کیا ہے، وہ بھی نہیں جا سکتے، ان کی بھی لمٹ ہے، وہ بھی اس لمٹ سے آگے کراس نہیں کر سکتے، جلا مارے جائیں گے۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو حکم دیں گے اور وہ اپنی چیزوں سمیت پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، زمین والے فرشتے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، سب کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، سب جمع ہو جائیں گے، سب صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تو جاؤ، بھاگ کر دیکھ لو، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر لو گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایکسیپشن کیوں دی گئی کہ تم بھاگ نہیں سکتے مگر زور کے ساتھ؟ یعنی اگر تمہارے پاس زور ہے نا، طاقت ہے، غلبہ ہے، تو پھر ہی بھاگ سکتے ہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرواز فرمائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی نکل نہیں سکتا آسمان و زمینوں کے کناروں سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گئے؟ اس لیے فرمایا الا بسلطان، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اذن ہونا وہ ہی جا سکتا ہے، وہ ہی نکل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچ سکے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، چھوڑا جائے گا تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ جنات بھی جب اوپر جاتے تھے نا تو ان کے اوپر آگ کے شعلے مارے جاتے تھے، تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اور قیامت کے دن بھی آگ کا شعلہ ہوگا، دھواں ہوگا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا ادھر بھی۔ ہر طرف تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، تم کس کس چیز کو، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی پھر کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یہاں پر تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو سمجھو، اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے سے وارن کر دیا، تمہیں یہ باتیں بتا دیں کہ تم بعد میں نہ بچتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے تم پر۔ جیسے کوئی آپ کو کہہ دے نا کہ اس راستے پر نہ جانا، وہ روڈ بلاک ہے، بالکل 6 گھنٹے سے لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس کا کتنا شکریہ ادا کرو گے نا کہ اچھا ہے تم نے مجھے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آگ سے بچانے کے انتظام کو فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی وارننگ دی ہے میں نے تمہیں، دیکھو یہ کام کر کے نہ آنا، ورنہ آگ ہے، دھواں ہے، کہیں گرنا پڑنا اس میں۔ تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے بتا دیا، اس دنیا میں بتا دیا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان کی حالت اس دن کیا ہوگی؟ زمین تو بالکل کوٹ کوٹ کر چورا چورا کر دی جائے گی،
اور آسمان ایسے ہوں گے جیسے بالکل سرخ گلاب ہوتا ہے نا، اور تیل کی تلچھٹ کی طرح یا سرخ چمڑے کی طرح، دونوں چیزیں دھیان میں آتی ہیں۔ یہاں پر آسمان کا رنگ بتایا گیا ہے، استغفر اللہ، سرخ ہوگا بالکل۔ دیکھیں اس وقت جو آسمان کا رنگ ہے نا، بہت سودنگ ہے طبیعت کے لیے، بہت انسان کو سکون دیتا ہے، بلکہ دل کرتا ہے کہ آسمان کو دیکھے بندہ۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف، بہت سرخی ہوتی ہے نا اس طرف، وہ سرخی انسان کو پریشان سا کر دیتی ہے، اور کہا کہ پورا آسمان ایسے ہو کہ جیسے سرخ خون ہوتا ہے، جیسے گلاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ آسمان کتنا ہاریبل لگے گا، اور آسمان ہر طرف جہاں بھی انسان دیکھے گا سرخ ہی سرخ ہوگا۔ امیجن کریں کہ تباہی ہو رہی ہو اور اوپر آسمان بالکل ریڈ ہو، انسان کی حالت پھر کیا ہوگی اس کو دیکھ کر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب سوچو کہ جس رب نے آج نیلے آسمان تلے تجھے رکھا ہوا ہے کہ تم سکون سے یہاں پر رہ رہے ہو، اگر آج ہی سرخ کر دے اس کو تو کیا ہو پھر؟ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نہیں سوچتے؟ اتنا سکون ہے آج تمہارے لیے، دیکھتے ہو تم آسمان کی طرف تو تمہیں اچھا لگتا ہے، تم سوچتی نہیں ہو کہ یہ ایک نعمت ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے، ہمیشہ تو یہ اس طرح نہیں رہے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ ہم دوسری جگہ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پوچھا جائے گا، سوال کیے جائیں گے، یہاں کہا گیا نہیں پوچھا جائے گا۔ اصل میں نا قیامت کا دن اتنا لمبا ہے، کسی جگہ سوال ہوگا اور کسی جگہ سوال نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ القصص میں بھی ہے نا کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ آیا ہے قسم ہے تیرے رب کی کہ ان سے ضرور سوال ہوگا۔ تو اتنا لمبا دن ہوگا وہ، کسی وقت سوال ہوگا اور کسی وقت نہیں۔ لیکن جب سوال کیا جائے گا تو وہ بھی ایک مصیبت ہے، اور اگر نہ پوچھا جا رہا ہو کچھ بھی تو وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب جہنم میں ڈالا جانے لگیں گے پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وجہ اس وقت نہیں پوچھی جائے گی، اب بس ختم ہو گئی بات۔ بتانا وہ چاہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، لیکن نہیں، پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان سے بات ہی نہیں کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں جس کے تحت ہی سوال جواب ہوگا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے نا کہ کسی کو بلا وجہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کسی سے کلام بند نہیں کیا جائے گا، تم نے جو کیا ہوگا اسی کا بدلہ پاؤ گے، نعمت ہے یہ بھی۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ سیما مطلب اپنے چہرے، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ تو وہ پکڑے جائیں گے اپنی پیشانیوں کے بالوں سے اور اپنے قدموں سے۔ مجرم کیسے پہچانے جائیں گے چہروں سے؟ جیسے مومن پہچانے جائیں گے، مومن کے وضو کے نشان ہوں گے نا، تو پہچان ہوگی کہ یہ ہیں امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہو رہے ہوں گے، تو ایسے ہی مجرموں کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، وحشت ہوگی ان کے چہروں پر، نیلے ہو رہے ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر، اعضاء پر وضو کے نشان نہیں ہوں گے، تو پہچان لیے جائیں گے کہ یہ کافر تھے اس امت کے۔ تو جب یہ مجرمین اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے تو ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور کہاں سے پکڑا جائے گا ان کو؟ پیشانیوں کے بالوں سے۔ یہ چہرہ انسان کی عزت ہوتی ہے نا، کوئی بازو سے پکڑ کر دھکے دیتا ہوا لے جائے اس میں بھی انسان ذلت محسوس کرتا ہے نا۔ اور کہاں کسی کو آپ دیکھیں کہ پیشانی پر، فور ہیڈ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے کسی کو پکڑ کر کھینچا جائے تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ سوائے چیخو پکار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کتنی ذلت ہوگی۔ اور پھر قدموں سے بھی پکڑا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ قدموں کو پیشانیوں کے بالوں سے باندھ کر پھر کھینچا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں اور پیروں سے کھینچا جائے گا۔
کوئی بھی ٹارچر کی ویڈیو ہم دیکھیں نا کہ کیسے کھینچ کر اگر لے جائیں تو انسان سے دیکھا نہیں جاتا، اور جہنم کا عذاب تو پھر بات کی بات ہے۔ یہاں ان کو کھینچا جائے گا وہ کافی ہے ذلت کے لیے، تب ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ ان مجرموں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، آمین۔ دنیا میں انسان ذرا سی بات کو لے کر کہتا ہے دیکھو میری بے عزتی ہو گئی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسے بلایا، اس نے دیکھو میرے سے ایسے بات کی، اور وہاں کی ذلت کیسی ہوگی؟ یہی دنیا کے بڑے بڑے صاحب جی ہوں گے نا، بڑے بڑے بیک میں، بڑے بڑے کرسیوں والے، لیکن ذلت کیسی ہوگی اس دن؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جس کو اس دن اللہ تعالیٰ ایسی ذلت سے بچا لے، اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بتا دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کافر کے ساتھ جب یہ سب ہوگا تو مومن کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ ہے جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرم۔ سورہ یاسین میں بھی آیا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کیا عذاب کی تم باتیں کرتے رہتی ہو، ہر وقت آگ کی باتیں کرتے ہو، کوئی عذاب نہیں ہے، ایسی ہی باتیں ہیں، بس ڈراتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جہنم نہیں ہے، بس ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اس دن جو جہنم کا انکار کیا کرتے تھے، جہنم کے پاس کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا یہی ہے نا جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، یہی ہے نا جس کو تم نہیں مانتے تھے؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ گرم کھولتے پانی اور آگ کے درمیان چکر لگوائے جائیں گے۔ یہ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے نا تو سب سے پہلی تکلیف جس میں انسان مبتلا ہوگا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ اس قدر پیاس لگی ہوگی، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی ملے گا نا مومنوں کو، ان کی امتیوں کو، اور سب کو ہی پیاس لگی ہوگی، چاہے کافر ہیں چاہے مومن ہیں، لیکن حوض کوثر کا پانی جو پی لے گا اس کو پھر پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ تو بھوک کی بات یہاں پر نہیں کی گئی، پیاس کی بات کی گئی ہے۔ اس قدر بڑا عذاب پیاس کا ہوگا، اور پھر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو شدید آگ ہے۔ اب وہاں پر پینے کی کوئی چیز ہوگی نہیں جو مشروب ان کو دیے جائیں گے۔ آگ کے اندر جو پانی ہوگا، سوچیں خود، دنیا والا پانی تو نہیں ہوگا۔ اس کو بوائل کریں نا تو یہ تو ایویپوریٹ ہو جاتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر، تو وہ آگ کتنے سینٹی گریڈ کی ہوگی واللہ عالم۔ یہاں دنیا کی آگ سے تو وہ بہت زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے۔ اب اس آگ میں یہ پانی تو نہیں رہ سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پتھروں کو پگھلا کر پانی بنایا ہوگا، وہ پانی کیا بنے گا؟ کوئی دھات ہوگی جس کو پگھلا کر پانی بنایا گیا ہوگا۔ پانی تو نہیں کہہ سکتے، لیکوڈ فارم میں ہوگا۔ اب اس لیکوڈ کو وہ پینا چاہیں گے، ایک گھونٹ لیں گے، ان سے ان کا سارا گوشت پوشت گل سڑ کر نیچے گر پڑے گا، آنتیں کٹ کر پیٹھ کے راستے قدموں پہ پڑ جائیں گی۔ تو وہ پینا بھی عذاب ہوگا، یہ نہیں کہ پینا تھوڑی دیر کو راحت مل جائے، نہیں، عذاب ہوگا وہ۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ۔ اس سے تنگ آ کر کہیں گے ہمیں آگ کی طرف لے جاؤ، پھر وہاں پر ان کو پیاس لگے گی، پھر اس طرف لائے جائیں گے، پھر وہاں پر لے جائے جائیں گے، اسی طرح یہ چکر کاٹتے رہیں گے، اور یہ چکر ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ سروں کے اوپر بھی کھولتا پانی ڈالا جائے گا، اور پینے کے لیے بھی کھولتا پانی۔ پانی کیا، وہ لیکوڈ فارم میں کچھ ہوگا۔ یہ نہ سوچے کہ وہاں بوائلنگ پانی ان کو دیا جائے گا، نہیں، وہ لیکوڈ ہے مگر کھولتا ہوا، اور کس چیز کا لیکوڈ ہے وہ نہیں پتہ، جو لیکوڈ آگ میں رہ سکتا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جہنم نعمت نہیں ہے، مگر پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھو آج انتظام کر لو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ تمہیں بتا رہے ہیں ایسے حالات کہ وہاں پر ایسے ہوگا، کیا پھر تم اس کے لیے تیاری کر کے نہیں آؤ گے کہ تم اس سے بچ جاؤ؟ پھر بھی تم مانو گے نہیں سمجھو گے تم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اس نے بتا دیا۔ اور یہ پانی، یہ لیکوڈ جو ان کو دیا جائے گا، یہ تو ابھی نزل ہے، مہمان نوازی ہے، ابھی آگے کے عذاب اور کھانے پینے کی وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔